سب سے پہلا حکم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا وہ عبادت کا نہیں تھا، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، نہ معاملات ہیں۔ سب سے پہلا آرڈر اور سب سے پہلا جو حکم پروردگار کی طرف سے آتا ہے وہ اقرا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا پڑھیے۔ پہلا آرڈر، پہلا حکم ہی پڑھنے کا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں علم کی کتنی حیثیت ہے، اس کا کتنا اونچا مقام ہے کہ نہ عبادات کا حکم ہے، سب سے پہلے اللہ کا پڑھنے کا حکم پروردگار نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا۔ اسی لیے ہر دور میں علم کی فضیلت کو بیان کیا جاتا ہے، علم کی عظمتوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر ذکر فرمایا، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دی اس بات کی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، والملائکہ، اور فرشتوں نے بھی یہ گواہی دی، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور علم والوں نے بھی انصاف کے ساتھ قائم رہتے ہوئے منفرد انداز میں اسی بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب سوال پیدا ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ تو ہر بندہ گواہی دے رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اولو العلم کیوں کہا، اہل علم کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنا ذکر فرماتا ہے، فرشتوں کا ذکر فرماتا ہے، اور اس امت میں جو علم والے ہیں ان کا ذکر فرماتا ہے کہ انہوں نے گواہی دی، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں علم والوں کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے۔ تو پروردگار نے سورہ مجادلہ کے اندر آیت نمبر 11 میں واضح کیا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے درجے بلند فرما دیے ان لوگوں کے جو تم میں سے ایمان والے ہیں، والذین اوتوا العلم درجات، اور جنہیں علم دیا گیا اللہ نے ان کے بھی درجے بلند فرما دیے۔ اس کا مطلب معاشرے میں بسنے کے لحاظ سے، انسان ہونے کے لحاظ سے سارے برابر ہیں، سارے کھاتے پیتے سوتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان لوگوں سے ان کا مقام اونچا ہو جاتا ہے جن کو اللہ علم کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ اسی لیے ہمارے جو دروس ہیں اس میں ہم جو علم آپ کے دلوں کی طرف منتقل کر رہے ہیں، ان علم کے موتی کو جب آپ اپنے دامن میں رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے آپ کو باقی تمام لوگوں سے اونچا مقام عطا فرما دیتا ہے۔ آپ خود محسوس کریں گے، کچھ عرصہ جب آپ درس میں آئیں گے، اب آپ کو عبادت میں لذت ملنا شروع ہوگی، آپ کے سجدوں میں مٹھاس پیدا ہو جائے گی، کیونکہ آپ کو عبادت میں، معاملات میں، زندگی گزارنے میں جس وقت اللہ رب العزت کی رضا اور عدم رضا کا پتہ چلتا ہے تو انسان علم کی وجہ سے اللہ رب العزت کی بارگاہ کا قرب اختیار کر لیتا ہے۔ اسی لیے پروردگار نے سورہ زمر کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا، قل، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں فرما دیجئے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جن کے پاس علم ہے اور وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اہل علم کی مجلس میں جب آپ کچھ لمحے بھی بیٹھتے ہیں تو علم کے موتی جب لے کر اٹھتے ہیں تو آپ کو اس کی لذت کا ایک
عجیب انداز محسوس ہوتا ہے، اور اس کی لذتیں اور اس کی حلاوت اور مٹھاس آپ کے دل کی اتھا گہرائیوں تک اترتی رہتی ہے۔ مثلا میں نے کچھ دن پہلے 12 روزہ کورس طلحہ مسجد میں پڑھایا، وہاں میں نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ فرضوں کی آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے، فرض واجب نہیں۔ تو مجھے ایک صاحب جو بزرگ تھے انہوں نے کہا کریمی صاحب زندگی لنگ گئی ہے، اج زندگی دے وچ منوں اننے عرصے بعد اج بس پتہ چلیا ہے، وہ تو سنت ہے۔ مثلا اگر آپ فرضوں کی آخری 2 رکعتوں میں کسی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گئے یا کوئی اور سورت پڑھ لی تو سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا، کیونکہ سجدہ صاحب تو واجب چھوٹنے پر ہوتا ہے، وہ تو واجب ہے ہی نہیں۔ کہتے لو جی زندگی گزر گئی آج من مسئلہ پتہ چلیا۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ جب علم والوں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو وہاں پھر آپ کو ایسے ہی علم کے موتی ملتے ہیں، پھر آپ کی عبادت کا انداز ہی بدل جاتا ہے، پھر آپ کو اللہ کی رضا اور عدم رضا کا جب علم ہوتا ہے تو پھر دنیا میں چلتے ہوئے آپ کو ہر مقام پر پروردگار کی ان عظمتوں کا جب علم حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے درجوں کو باقی لوگوں سے بلند کر دیتا ہے۔ اس لیے علم کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے اور علم کے طلب کے ساتھ ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے جو آیت نمبر 114 میں دعا کی کہ یہ دعا کریں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور کہیے یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بھی اس پاک علم سے مستفیض نہیں کرتا۔ یعنی میں جو اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ یہاں درس میں بیٹھیں اور آپ سمجھیں کہ میں آیا ہوں، کبھی نہیں، آپ اللہ کی توفیق سے آئے ہیں، وہ رب توفیق دیتا ہے، وگرنہ بیٹھے ہوئے کو بھی اللہ اٹھا دیتا ہے، چلو تم اس قابل ہی نہیں ہو۔ اور جو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بیٹھے بھی نہیں وہ آ جاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ حدیث امام بخاری نے نقل کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَن یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ ہر ایک کے لیے یہ نصیب میں ہے ہی نہیں ہے، چونکہ یہ پاک موتی ہیں، یہ پاک علم ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ جو رسول اللہ کی میراث ہے وہ ہر سینے میں منتقل نہیں ہوتی۔ اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینہ شریف کی منڈیوں میں چکر لگاتے ہیں اور آپ نے لوگوں سے کہا کہ تم یہاں کاروبار میں مشغول ہو، جاؤ مسجد میں جاؤ، سرکار کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگ دوڑے کہ شاید گھوڑے، اونٹ، دینار، درم، پیسہ، دولت یہ تقسیم ہو رہا ہوگا، تو جب آئے تو دیکھا درس قرآن ہو رہا ہے، لوگ بیٹھے ہیں، وہ کچھ دیر درس میں بیٹھے اور پھر جب وہاں سے فارغ ہو کے پھر اپنے دکانوں کی طرف جانے لگے تو راستے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ملے۔ کہا آپ نے کہا تھا کہ مسجد میں میراث تقسیم ہو رہی ہے، ہم نے تو کوئی میراث تقسیم ہوتے ہوئے نہیں دیکھی۔ کہا آپ نے کیا دیکھا؟ کہا وہاں تو درس قرآن ہو رہا ہے، لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی باتیں کر رہے ہیں۔ فرمایا اصل میں تم غافل ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث درم اور دینار نہیں، یہی تو قرآن و سنت رسول اللہ کی میراث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہی تو میراث ہے۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے وہ ہر سینے میں منتقل نہیں ہوتی، اللہ ان کے لیے بھی سینوں کا انتخاب کر لیتا ہے۔ اس میں نہ تو منصب دیکھا جاتا ہے نہ دولت دیکھی جاتی ہے، اللہ دیکھتا ہے کہ کن کے دل پاک ہیں، ان کا پھر دل کا انتخاب کر لیا جاتا ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ کے گھروں میں بیٹھ کر کوئی بھی قوم کتاب اللہ کا درس دے، تلاوت کرے، درس کی تکرار کرے تو اللہ تعالیٰ ان پر سکون نازل فرما دیتا ہے، رحمت الہی انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر جو اس میں شامل ہوتا ہے فرشتوں کے پاس کرتا ہے کہ آج فلاں جگہ درس قرآن میں یہ بھی آیا، یہ بھی آیا، یہ بھی آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کو اس کا عمل پیچھے کر دے تو اس کو اس کا نسب آگے نہیں بڑھاتا، یعنی اصل کام عمل سے ہوتا ہے۔
ہمارے ہاں ایک اور پرابلم یہ بنی ہوئی ہے کہ ہم نسب پر زیادہ اعتماد کرنے لگے. ہم سمجھتے شاید ولایت بھی وراثت ہوتی ہے. باپ ولی ہے تو بیٹا بھی ولی ہوگا. ایویں ولی ہوگا جی؟ بیٹا نماز ہی نہیں پڑھ رہا تو کہتے جی یہ فلاں پیر صاحب دا بیٹا منڈا جی. بھئی جتنا مرضی آپ پیر صاحب کے بیٹے ہوں، معیار یہ ہے اگر آپ شریعت پہ چل رہے ہیں تو پھر آپ اللہ کا قرب اختیار کریں گے. ہمارے ہاں کیا جی، یہ جی فلاں عالم کا بیٹا ہے، اس عالم کا علم تھا، اس بیٹے کے پاس علم ہے کہ نہیں؟ اگر علم نہیں ہے تو خالی ڈھول ہے، پھر رب کی بارگاہ میں کوئی مقام نہیں ہے. اگر بندہ یہ سمجھے میں اپنے نسب سے آگے ہو جاؤں گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آگے وہی ہوگا جو اللہ رب العزت کے دین کو سمجھے گا اور اس پہ عمل کرے گا. عمل کے بغیر بھی کچھ نہیں ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. خدا کی قسم جتنے آپ لوگ بیٹھے ہیں نا، اس سے 2 گنا زیادہ اس وقت یہاں فرشتے موجود ہیں. اللہ کے فرشتے موجود ہیں، ملائکہ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے. جاؤ بھائی درس قرآن ہو رہا ہے. ایک ایک کا نام لے کے اللہ کی بارگاہ میں حاضری لگتی ہے. ایک ایک کا نام لے. ایسی محفل اور ایسی مجلس جس میں اللہ رب العزت کی طرف سے سکینت بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور رب قدوس کی طرف سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. ایسی محفل کا انتخاب جب آپ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہاں آپ کے دلوں کو موڑ دیا جاتا ہے اور آپ وہاں پہنچتے ہیں. اس لیے گرامی حضرات یاد رکھیے، جب آپ علم حاصل کر لیتے ہیں نا، علم حاصل کر لیتے ہیں تو پھر شیطان آپ پر وار نہیں چلا سکتا. اس لیے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد. ایک فقیہ 1000 عابدوں سے زیادہ شیطان پر باری ہے. 1000 عابدوں، کیونکہ وہ فقیہ علم کی روشنی میں سمجھ جاتا ہے. اور یہی وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کا فیضان ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ باطن کو روشن کرتا ہے. علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اعلیٰ مقام عطا فرما دیتا ہے. علم کی وجہ سے انسان بہت سی عبادات کے اندر جو خیر کے موتی ہیں ان کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے. اب ہم نے بات کی فضیلت علم کی. سوال یہ پیدا ہوا کہ علم سے مراد کون سا علم ہے؟ آج کل تو کالجز اور یونیورسٹیز اور اسکولوں کے بارے میں بھی لکھا ہوتا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پہ علم حاصل کرنا فرض ہے. اس علم سے مراد علم کون سا ہے؟ علامہ قاری نے لکھا، العلم نور مقتبس من مشکات النبوہ. علم وہ نور ہے جو نبوت کے چراغ سے لیا جاتا ہے. جو چراغ مصطفی سے حاصل ہو وہ علم ہے. اصل میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، احوال، ان کے ادراک کا نام ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا علم ہو، اس کے افعال کا علم ہو. یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ جو علم کی دولتیں ہمیں عطا فرماتا ہے، اس علم سے مراد علم شریعت ہے. اس سے مراد علم شریعت ہے. ہاں، علم شریعت میں جب انسان اعلیٰ مقام حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے علم دین کی دولت عطا فرماتا ہے. علم شریعت تو آپ تمام لوگوں پر سیکھنا لازم ہے. وہ بنیادی چیزیں، مثلا نمازیں ہم نے پڑھنی ہیں، ان کے مسائل کا سیکھنا ہم پر لازم ہے. روزے ہم نے رکھنے ہیں، ان کے مسائل کا سیکھنا ہم پہ لازم ہے. اسی طرح زکوٰۃ ہم نے ادا کرنی ہے، اس کا علم حاصل کرنا ہم پہ فرض ہے. حج ہم نے ادا کرنا ہے، اس کا سیکھنا ہم پر لازم ہے. ایسے ہی جو چیزیں اللہ نے ہم پر حلال کی، مثلا ہم نے کمانا کیسے ہے، ہماری خرید و فروخت کیسے ہوگی، ہماری حلال روزی کیا ہے، یہ ساری چیزیں ان کا علم حاصل کرنا بھی ہم پہ لازم ہے. اور جن چیزوں سے ہم نے بچنا ہے، شراب نوشی، چوری، قتل، زنا، ان تمام چیزوں کا علم اس لیے تاکہ ہم اس سے بچیں. ہمارے معاملات زندگی، نکاح ہے، طلاق ہے، ایلا ہے، زہار ہے،
یہ سارے کے سارے احکام جن کا تعلق براہ راست ہر بندے کی زندگی کے ساتھ ہے، ان سارے معاملات کا سیکھنا ہر بندے پہ لازم اور ضروری ہے۔ وگرنہ آپ دیکھ لیجئے معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو 20 طلاقیں دے کے بیویوں کو رکھے ہوئے ہیں، کہتے چھوڑو جی مولویوں دی گلاں نے 20 طلاقاں، 20 بلکہ تھوڑی، میں کہہ رہا ہوں ایک خاتون نے مجھے کہا کہ کتنی مرتبہ طلاق دینے سے ہوتی، میں کہا جی 3 بار، کہتے میرا بندہ تے ہفتے جو 2-3 وری تے ایویں لڑائی چ کہہ دیندا ہے، میں کہا ہن تیکر کہندے کوئی 600-700 وری تے کہہ گیا ہونا ہے، میں کہا پھر کہندا کہہ رہے مولویوں دی گلاں نے۔ اندازہ لگائیں، جب علم نہیں ہوگا تو حرام کے راستے کھلیں گے، جب علم نہیں ہوگا تو اللہ کا خوف دل سے نکل جائے گا، جب علم نہیں ہوگا تو حلال و حرام میں تمیز ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے ہم نے یہ محفل اور مجلس سجائی تاکہ کل قیامت میں یہ علاقے کے لوگوں کے سامنے تو ہم سرخرو ہوں۔ ہم نے یہ مجلس اسی لیے سجائی تاکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین سے اور شریعت کے علم سے واقف ہو سکیں۔ گرامی قدرات، اب اس کے ساتھ ساتھ علم جب ہم نے حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے کچھ اصول بھی ہیں۔ ہمیشہ انسان جب علم کے لیے آگے بڑھتا ہے تو اس کے لیے چند اصول ہیں۔ سب سے پہلے انسان اپنی نیت کو بہتر کرے۔ آپ جو بھی حدیث کی کتاب اٹھائیں گے آپ کو اس میں یہ لکھا ہوا ملے گا، انما الاعمال بالنیات، حدیث کا پہلا حصہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اعمال کا دار و مدار کس پر ہے جی؟ نیتوں پر۔ اسی لیے سب سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا اپنی نیت کو اتنا خوبصورت کریں۔ نماز تو آپ روز پڑھتے ہیں، لیکن اب آپ جب گھر سے نکلیں تو یہ نیت کر کے کہ ہم کچھ دیر بیٹھ کے اللہ کے گھر میں قرآن و سنت کو سیکھیں گے، فرشتے اپنے پر آپ کے پاؤں کے نیچے بچھا دیں گے، کیونکہ علم حاصل کریں گے ایسے فرشتے پر بچھائیں گے آپ کے پاؤں کے نیچے، کیونکہ نیت ہو گئی۔ پھر اس نیت کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ کے باطن کو روشن و منور کرے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے گا۔ اکثر یہ آپ نے شعر سنا ہوگا، چنگے بندے دی صحبت ایویں جویں دکان اتاراں، اتار کہتے ہیں خوشبو والے کی دکان، سودا پاویں مول نہ لئیے ہلے آن ہزاراں۔ اور برے بندے دی صحبت ایویں جویں دکان لوہاراں، جو لوہار کی دکان ہے وہ کبھی چھری تیز کر رہا ہے، کبھی ہے وہ تو چنگاریاں اڑتی ہیں۔ برے بندے دی صحبت ایویں جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چنگا پین ہزاراں۔ یہ جو چنگیں پڑتی ہیں نا، یہ جو تھڑے پہ بیٹھ گئے ادھر بیٹھ گئے ادھر بیٹھ گئے، آج کل تو سب سے زیادہ بیڑا غرق موبائل نے کیا ہوا ہے۔ گھروں میں جا کے لیٹے ہوئے ہیں، موبائل نکالا ہوا ہے، اور جو فحاشی اور یعنی گناہوں کے سارے، وہ بھی اصل میں ایک برا ساتھی بن گیا ہوا ہے۔ اس لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر کے ببیداں نشیند، جو بروں کے ساتھ بیٹھتا ہے نہ کوئی نہ بیند، کبھی بھلائی نہیں دیکھ سکتا، وہ برا ہی دیکھے گا۔ اس لیے انسان جہاں تک ہو سکے وہ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں، ہر کے ببیداں نشیند، اگرچہ طبیعت ایشان نگیرد، اگر کوئی بروں کے ساتھ بیٹھے گا تو وہ اگرچہ ان کی طبیعت کا اثر قبول نہ کرے، لیکن بطریق ایشان منہم گردد، وہ ان کی طرح بدنام ضرور ہو جائے گا کہ میں کل جوے خانے جنوں ہی بہندے ہوئے ویکھیا ہے، فرمایا وہ بدنام ضرور ہو جائے گا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، اگر شخص بخرابات رود بنماز کردن، ایک بندہ شراب خانے میں نماز پڑھنے چلا جائے، مثلا ایک بندہ جا رہا تھا، مسجد کوئی نہیں تھی، پتہ لگا کہ یار یہ شراب خانہ ہے، اس کے کونے میں جا کے تو نماز پڑھ لے، اس کی نماز جا رہی تھی، اب وہ گیا نماز پڑھنے لیکن گیا کدھر؟ شراب خانے۔ یہ شیخ سعدی کا جملہ ہے، فرماتے اگر شخص بخرابات رود بھی نماز کردن، اگر وہ شراب خانے میں نماز پڑھنے گیا لیکن جب وہ نماز پڑھ کے وہاں سے نکل رہا تھا، جس نے دیکھا منصوب گردد بخمر خوردند، ہر بندہ کہے گا میں خود شراب خانے نکل دے ویکھیا ہے، انہیں بھی شراب پیتی ہے۔
اب وہ یہ تو نہیں بتائے گا نا میں شراب پی نہیں گیا، میں تے اندر کونے چ نماز پڑھی ہے. کیسی بات. شیخ سعدی فرماتے ہیں جو بندہ بروں میں بیٹھتا ہے وہ بروں کی طرف منسوب ہو جائے گا، لاکھ طویلہ کرے نہیں نہیں نہیں. اب آپ یہاں سے نکلیں گے کہیں گے جی اللہ کے گھر سے نکل رہے تھے. رحمت ہی رحمتیں ہیں. اس لیے کبھی بھی بروں کی صحبت میں نہ بیٹھیں. اور ذہن میں رکھیے اگر آپ ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے جہاں غیبت ہے، چگلی. مجھے ایک بندہ کہتا کریمی صاحب کدی تسی آرام کیوں نہیں کرتے؟ تانوں جدوں ویکھو تو درس قرآن اوتھے جا رہے اوتھے میں کہ یار میری گل سن، جے اسی ویلے رواں گے کسے نہ بواں گے او دی غیبت او دی چگلی یہ چنگا نہیں ہے. صبح تو شروع ہوئیدا ہے اور رات سون تک ہر وقت اسی قال اللہ اور قال رسول ہی گئی جانے اللہ دے رسول دا نا چنگا نہیں ہے. بھئی دیکھیں نا فارغ بندہ کیا کرے گا، اس کے ذہن میں شیطانی خیالات آئیں گے. ہم فارغ رہتے ہی نہیں ہیں. کیوں نہیں رہتے؟ اس لیے کہ کہیں نہ کہیں کوئی غیبت چغلی زبان سے نکل آئے. کیوں؟ اس کا مطلب آپ جہاں تک کوشش ہو سکے پہلے تو ہے برے بندوں میں بیٹھو ہی نہ. بیٹھو گے وہ غلط بات کہیں گے، بےہودہ جملے کہیں گے، آپ کی زبان سے لازمی کوئی بےہودہ جملہ نکلے گا. نہیں تو کم از کم ان کی بےہودہ بات پہ آپ ہنسنے لگ جاؤ گے. آپ ہنسو گے آپ کے اعمال بھی گئے. اب شیخ سعدی بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کچھ لوگ بروں کے ساتھ بیٹھ کے سمجھتے ہیں شاید ہم ان کو ٹھیک کر لیں گے. وہ ٹھیک تو نہیں ہوتے، یہ برے ہو جاتے ہیں. وہ کیسے؟ فرماتے ہیں ابر گر آب زندگی بارد، اگر بادل آب حیات کا پانی بھی برسا دے، ہرگز اد شاخ بید برنا خوری، بانس اور کانے سے کبھی پھل تو نہیں کھا سکتا. بانس دیکھیں آپ نے، وانس دے ہوتے آب حیات برسے تے کدی ہوتے سیب ہو سکتا ہے؟ شیخ سعدی کہتے ہیں جیڑے وانس نے نا دنیا چ وانس نے وہ بھی لمبے لمبے وانس انہاں ہوتے پاویں جنہ مرضی آب حیات ڈول دو پھل فروٹ کدی ہوتے نظر نہیں آتا. کیسی بات شیخ سعدی فرماتے ہیں اس لیے ان بانسوں کے پاس نہ بیٹھو، ان کے اوپر خود تو ایمان کے پھل پھول ہے نہیں ہے، وہ تمہارے پھل پھول بھی ضائع کر دیں گے. کیسی بات ہے. اس لیے اب اگلا جملہ جو کہا قسم سے آپ کا دل کانپ جائے گا. یہ جملہ سنیں گے رات تک آپ سوچتے رہیے گا کہ کیسی بات کی شیخ سعدی نے. شیخ سعدی فرماتے ہیں علم کی محفل میں بیٹھو، علم کی مجلس میں بیٹھو. کہتے کیوں؟ کہتے ہیں جب آپ ایسے برے لوگوں کی مجلس میں بیٹھیں گے تو نقصان کیا ہوگا؟ فرمایا پسر نو بابیدان نشست، جناب نوح علیہ السلام اللہ کے نبی کا بیٹا کنان وہ بھی بروں کی صحبت میں بیٹھا، خاندان نبوتش گم شد، نبی کا بیٹا ہو کر وہ گمراہ ہو گیا اور نبوت اس کے ہاتھ سے چلی گئی. نبی کا بیٹا. اس سے پتہ کیا چلا کہ بندہ کہے نا جی میں بڑا مضبوط ہوں جی میں بروں کی صحبت میں بیٹھ کے بچا لوں گا. شیخ سعدی فرماتے ہیں نبی کا بیٹا کنان نوح علیہ السلام کے خاندان نبوتش گم شد، خاندان نبوت کا چشم چراغ ہونے کے باوجود گمراہ ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ بروں کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کا سب کچھ گیا. ہاں اچھوں کی صحبت میں بیٹھ جائیں. اس کی مثال کیا دی؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں سگے اصحاب کہف روز چند، اصحاب کہف کا کتا چند دن نیک لوگوں میں بیٹھا، پے نیکا گرفت مردم شد. اچھے لوگوں میں بیٹھنے کی وجہ سے بڑے بڑے علماء اور انسانوں کی زبان پہ ادب و احترام سے نام لینے کے قابل ہو گیا. کتا ہو گئے. آج ہم ادب سے نام لیتے ہیں، قرآن میں اس کا نام آ گیا، قرآن میں ذکر آ گیا. فرمایا ایک طرف نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا بروں میں بیٹھا، نبوت کا چشم و چراغ ہو کے سارا کچھ گیا، ادھر کتا نیک لوگوں میں بیٹھ گیا. آج بڑے بڑے ولی غوث و قطب و ابدال بڑے بڑے لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو اس کتے کا نام بھی ادب سے لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ اچھوں کی صحبت میں بیٹھا تو وہ بھی احترام کا لائق ہو گیا. تو پتہ کیا چلا؟ اس لیے اچھی صحبت میں بیٹھے ہیں. اس لیے فرماتے ہیں شیخ فرید الدین عطار صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالح تورا طالح کند. نیک آدمی کی صحبت تمہیں نیک بنائے گی اور بروں کی صحبت تمہیں برا ہی بناتی ہے. اس لیے
پاک لوگوں کی محفل اور مجلس میں بیٹھنا اور ان کو ڈھونڈنا بڑی بات ہے۔ پہلے وقتوں میں جب خطابات ہوتے تھے لوگ دور دور سینکڑیں ہوتی تھی، سینکڑوں میں مجھے وہ سلیم صاحب فوت ہو گئے، کہتے کریمی صاحب انہوں پتہ لگنا او بادامی باغ میں سائیکل تے جانا خطاب سنا، ٹھیک ہے نا، ایسے سے دور کیوں؟ کہتے تھے چند لمحے دین کی بات سنیں گے، محفل میں دین کے بیٹھیں گے، باطن روشن ہوگا۔ اب گھروں کے قریب بھی ہو تو لوگ نہیں آ رہے، اس کی وجہ اسی وجہ سے اب ہم برکات سے محروم ہو گئے، گھروں کے اندر وہ برکات نہ رہی۔ اس لیے یاد رکھیے آپ نے جتنے بھی دروس میں آنا ہے ہمیشہ یہ نیت رکھ کے آنا ہے میں اپنے رب کی رضا کے لیے آ رہا ہوں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سنن ابی داؤد کی روایت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تعلم علما، جس نے علم سیکھا، مما یبتغی بہ وجہ اللہ، اس کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، تو پھر اس کا فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اور فرمایا جس نے علم دین دنیا کے لیے سیکھا، مال کے لیے سیکھا، وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ حدیث کا یعنی دونوں مفہوم دیکھیں نا، حدیث میں آتا ہے کہ جس نے دنیا کے لیے حاصل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، اب اس کا مفہوم مخالف لیں، اور جس نے اللہ کی رضا کے لیے سیکھا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے نوشتے عطا فرمائے گا۔ اس لیے نیتوں کو بھی صاف کیا جائے۔ اور پھر اگلی بات، اور ہم اپنے درس کو اختتام کی طرف لاتے ہیں، جب بھی دین سیکھنے محفل مجلس میں آئیں، بنیادی چیز جو ہوتی ہے وہ ادب ہوتی ہے، جو آج ہمارے معاشرے میں ختم ہو گیا۔ جتنا آپ ادب اپنے دل میں رکھیں گے، مسجد کا ادب، قرآن کا ادب، صاحب قرآن کا ادب، حدیث کا ادب، مسجد کے معاملات کا ادب، علماء کا ادب، اہل علم کا ادب، جتنا ذہن میں رکھتے جائیں گے اللہ آپ کے علم میں اتنی برکت پیدا فرماتا جائے گا۔ اس میں ایک ہی واقعہ جو حضرت داتا صاحب علیہ رحمہ نے بھی نقل کیا اور بزرگوں سے منقول ہو کے آیا، ادب۔ حضرت بشر شراب خانے کی طرف جا رہے تھے، کبھی مسجد میں آئے نہیں، شراب خانے جاتے، شراب پیتے۔ ایک دن راستے سے جا رہے تھے، بشر نام ہے ان کا، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک صفحہ نیچے پڑا ہے، اس کے اوپر اللہ لکھا ہوا ہے۔ فوراً آگے بڑھے، ادب سے انہوں نے وہ پیج اٹھایا اور اس کو صاف کیا، اس کو دھویا، خوشبو لگائی، جیسے اس وقت لوگ کپڑے کا رومال باندھ کے رکھتے ہیں، انہوں نے ایسے اس کو یہاں سجا لیا کہ یہ میرے اللہ کا نام ہے، بس۔ اور سیدھا شراب خانے میں جا کے شراب پینے کے لیے آرڈر دیا، بیٹھ گئے۔ ابھی بیٹھے ہی تھے، اس وقت کے قطب الارشاد اور جو اس وقت کے غوث، یہ تینوں لوگ شراب خانے کے دروازے پر آ گئے۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ میں شراب خانے میں ہوں۔ انہوں نے آواز دی، بشر نامی کون ہے؟ کہا جی وہ ٹیبل پہ جو بیٹھا ہے، اس کو باہر بلاؤ۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ نیک لوگ ہیں، یہ مجھے کیوں بلانے آ گئے؟ وہ باہر آئے، کہا جی حضرت، ان میں جو کتب تھے اس دور کے، انہوں نے کہا آپ کو مبارک ہو، میں منصب کتب پہ فائز تھا، اللہ نے آج سے کتب کا منصب آپ کو عطا فرما دیا ہے، اللہ نے آپ کو کتب بنا دیا ہے، اور میں یہی وجہ سے پریشان ہوں، بتائیے آپ کون سا عمل کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو کتب بنا دیا؟ حضرت بشر پریشان ہو گئے، کہتے جی میں نے تو کوئی عمل نہیں کیا۔ کہا ہاں اتنا مجھے یاد ہے، آج راستے میں آتے ہوئے ایک جگہ اللہ کا نام میں نے دیکھا تھا، میں نے تعظیم اور ادب سے اٹھا کے صاف کر کے اس کو سجا لیا۔ فرمایا بس یہی ادا رب کو پسند آ گئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وقت کا کتب بنا دیا۔ یہ ہے ادب۔ اب اگلی بات سنیں، حضرت بشر کانپ اٹھے، اللہ نے مجھے وقت کا کتب بنا دیا، توبہ کی اسی وقت، کہا جس رب نے مجھے یہ مقام دیا ہے میں اس رب کی روئے زمین پر کبھی جوتا پہن کے بھی نہیں چلوں گا۔ وہ عاجزی میں کہتے میں اب ننگے پاؤں ہی چلوں گا جب تک میں چلوں گا۔ اب اللہ رب العزت نے اپنے پیارے اس بشر کو، جن کا نام بشر حافی ہے رحمت اللہ تعالی، اللہ کے ولیوں میں اعلیٰ مقام ملا، ان کے لیے حکم دے دیا، او میرا بشر اس علاقے میں رہتا ہے، کوئی پرندہ یہاں بیٹ نہیں کرے گا، کوئی جانور یہاں پیشاب نہیں کرے گا، اس علاقے میں
میرا بشر حافی ان گلیوں سے گزرتا ہے اور اس نے عاجزی کی انتہا کرتے ہوئے یہ بات اٹھائی ہے اور قسم کھائی ہے کہ میں رب کی روئے زمین پہ کبھی جوتا نہیں پہنوں گا. یہ عاجزی تھی. لو جی، جب تک حضرت بشر حافی زندہ رہے وہ پرندے وہاں بیٹ نہیں کرتے تھے. جانوروں کا اگر کسی نے رسا نہیں کھولا تو وہ تڑوا کے بھاگ جاتے، باہر جا کے پیشاب کر کے آتے، اس لیے کہ ان راستوں سے بشر حافی گزرتا ہے. اور ایک دن ایک گھر میں گائے کھڑی کھڑی پیشاب کر دیا تو خاتون نے کہا لگتا ہے آج بشر حافی فوت ہو گئے. پتہ کیا اسی دن بشر حافی کا وصال ہو گیا تھا. صرف ادب کر لیجئے، اللہ تعالیٰ یوں نوازتا ہے. آج کی اس گفتگو میں آپ کو علم ہوا کہ اہل علم کی مجالس کے ادب کیا ہوتے ہیں، ہم ان میں کس نیت سے بیٹھتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں مقام کیا عطا فرماتا ہے. دعا ہے رب قدوس کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم کی ان مجلسوں میں ادب سے بیٹھنے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. پروردگار جتنے افراد دعا میں شریک ہیں سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما. گھروں میں اسپتالوں میں جو بیمار ہیں انہیں صحت یابی عطا فرما. یا اللہ ہماری زندگی کی جتنی سانسیں ہیں تیرے علم کو سیکھتے ہوئے دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو علم دین سیکھتے ہوئے دنیا سے جاتا ہے تو اسے شہادت کی موت عطا فرماتا ہے، ہمیں بھی شہادت کا مقام عطا. دین اسلام کو سیکھنے سکھانے کی محفل میں خود بھی آنے، لوگوں کو دعوت دینے اور زیادہ سے زیادہ اس دین کو پھیلانے کی